فتح مکہ، جسے فتح عظیم، کامیابی، عظیم تر کامیابی مسلمانوں کو اللہ نے دی، عطا فرمائی، یہ عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو پیش آیا۔ انگریزی کی تاریخ کے اعتبار سے 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا، مگر یہ جنگ کیسی جنگ تو ہوئی نہیں، مگر پھر بھی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی یہ جنگ بھی نہیں ہوئی اور جنگ بھی ہوئی اور کامیابی بھی ملی، اور ایسی کامیابی کہ رہتی دنیا تک یہ خطہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا۔ جنگ تو یہ جو بیٹل ہے یہ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہے خواتین و حضرات، اور خصوصاً مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے، کہ اس جنگ کا احوال کچھ یوں ہے کہ مرع الظہران کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے۔ دیکھیے یہ اسٹریٹجی ہے کہ لشکر جو 10,000 کے لشکر، 10,000 کے سپاہی، 10,000 صحابہ اکرام جو چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو حکم ملا کہ اس لشکر کو، افراد کو میدان میں بکھیر دیے جائے اور آگ جلائی جائے، تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ یہ لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور بری طرح ڈر جائیں، اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے، بغیر خون خرابہ کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاوش، یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا اور ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مگر ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا لشکر بنو خزاعہ کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ لشکر کو اکٹھا کرنا یہ بنو خزاعہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن ابو مطلب کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، ابو سفیان کو مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس رضی اللہ تعالی، عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی، اس لیے ابو سفیان بچا رہا۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تو یہ سمجھے کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں؟ ابو سفیان نے کہا اگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا، یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک رب کو تسلیم کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت نہیں آیا؟ تم یہ جانو کہ میں
اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے فرماتے ہیں کہ اب تم کیا جان چکے کہ ایک اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے جواباً کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن ابو مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ سخت ناراض ہوئے اور کہا، اے ابو سفیان، اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت عباس نہیں دے گا۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر محمد بن عبداللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا، بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے سے گزارا، ابو سفیان کے سامنے سے گزارا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس رضی اللہ عنہم، یعنی عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، کو کہنے لگا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ سبحان اللہ، یہ سلطنت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے جو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے محمد بن عبداللہ کو کہا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، جو حکومت کو دوست رکھتا ہے، جو اقتدار کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا فرما دیجئے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا، یعنی ابو سفیان کے پناہ میں آ جائے گا، وہ امان پائے گا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے جنگ و جدل کے بغیر مکہ کو فتح کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ پناہ میں آ جائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے گا، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اور دروازہ بند کر لے گا، یا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اسلام کے سپاہی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محمد بن عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں، 4 حصوں میں، 4 ڈویژن میں تقسیم کر دیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے تم مت لڑنا، یعنی جنگ عام نہیں، جو تم سے لڑے تم اس سے ڈیفنس کے طور پر لڑنا، ورنہ جنگ نہیں کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گھر چکا ہے، چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا گیا ہے، مکہ شہر کو گھیر لیا گیا ہے،
اور مشرکین مکہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ، سرنڈر کرنے کے علاوہ کفار کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا۔ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے لڑائی کی، جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے، جس نے جھڑپ کی۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید کی قیادت کردہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ ہلاک ہوئے مشرکین مکہ کے 28 جانباز۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کا صرف ایک سپاہی شہید ہوا۔ جہاں سے 8 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی، کچھ آرام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی اور لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد، یہ آواز، یہ تکبیر بلند فرمائی۔ لشکر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے رہے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا۔ یاد رکھیے 360 بت بنا رکھے تھے، قائم کر رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر، جہاں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نظام قائم کیا تھا، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لات، عزا، منات کے نام پر تصویریں اور بتیں قائم کر رکھی تھی۔ وہ ایسی پتھر کی بت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی بت قائم کر رکھی تھی، بنا رکھی تھی، تصویریں آویزاں تھیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اس سب کو اتار کر توڑ ڈالا اور مکہ کو پاک کر دیا بتوں سے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل اس بت کدا میں، اس جگہ پہ لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک فرضی تصویر بنا رکھی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کو بھی توڑ ڈالا اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس کے علاوہ بھی ایک بھی بت نہیں رکھا اور سب کو صفایا کر دیا۔ بت کو توڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو العاص کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، اور علی بن ابو العاص کو بھی حکم دیا کہ تم بھی توڑو، ہم بھی توڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ شرک کی تمام علامتوں سے پاک صاف ہو گیا، ایک توحید کا نظام قائم ہوا۔ یہ واقعہ ہے 20 رمضان سن 8 ہجری کا۔ سوچئے کہ صحابہ اکرام روزے کی حالت میں ہیں، کوئی صحابہ روزے کے بغیر نہیں تھا، اور روزے کی حالت میں اللہ نے ان کی فریاد سن لی، اور 8 ہجری کو مکہ کو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ محمد عربی سرور کونین رحمت العالمین
جو تمام مخلوقوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر جن کو بھیجا، وہ ان کے سپرد یہ امن کا شہر اللہ نے 8 ہجری کو بمطابق 10 جنوری 630 عیسوی کو پیش کر دیا۔ مبارک ہو امن کا شہر، اے مسلموں مبارک ہو امن کا شہر۔ آج تم بھی اپنی زندگی میں امن لانے کی کوشش کرو۔ امن صرف اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے ہی ملا کرتی ہے۔